ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ غیر مقلدین یعنی سو کالڈ اہل حدیث یہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولس میں پڑھنے والے طلباء کو گمراہ کرنے کے لیے ان کا یہ ہتھ کنڈا ہوتا ہے، اور یہ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ تم لوگ یعنی اہل سنت والجماعت صرف ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں ہی میں سے کسی ایک کی تقلید کیوں کرتے ہو، صحابہ کی کیوں نہیں کرتے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ لوگ بھی تو مجتہد تھے، تو ان میں سے کسی کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ میرے بھائی، آپ کے سوال کا جواب حاضر ہے کہ یہ بھی غیر مقلدین سو کالڈ اہل حدیث، یہ بھی سوال ان کی جہالت کی دلیل ہے، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سوال ان کی جہالت کی دلیل ہے، تو یہ دوسرا سوال جو آپ نے کیا یہ بھی ان کے اعلیٰ درجے کی جہالت کی دلیل ہے کہ غیر مقلدین کو نہ تو تاریخ اسلامی کا کچھ پتہ ہے اور نہ ہی دینی مسائل کا۔ اگر معلوم ہوتا تو ایسی بیہودہ باتیں نہ کرتے اور ایسے بھوندے اعتراضات نہ کرتے۔ ہم اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک ہی کی تقلید کرتے ہیں، صحابہ کی کیوں نہیں کرتے یا اور کسی بزرگ کی کیوں نہیں کرتے، یعنی ان کا یہ اعتراض کہ تقلید صرف چاروں امام ہی پر کیوں موقوف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے اس لیے کہ ائمہ اربعہ ہی کے اصول و قواعد اور فروع و جزئیات محفوظ ہیں، اسی لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی بہت سے مجتہد ہوئے ہیں، مثلا خلفائے اربعہ یعنی چاروں خلفاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے علاوہ جیسے امام نخعی، امام اوزاعی وغیرہ، ان بقیہ مجتہدین کی تقلید اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کے مذاہب کے قواعد و فروع ہم تک نہیں پہنچے، اور نہ ہی فقہ کے ہر باب ہر چیپٹر میں ان کی کتابیں موجود ہیں، جبکہ تقلید کی ضرورت ہر باب میں موجود ہے۔ لہذا جن اماموں کے اصول و قواعد اور فروع و جزئیات ہر باب میں موجود ہیں انہی کی تقلید کی جاتی ہے، اور جن مجتہدین کے اصول و قواعد اور فروع و جزئیات ہر باب بلکہ کسی بھی باب میں تفصیل سے نہیں، ان کی تقلید نہیں کی جاتی کہ بے فائدہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ان کے جب جزئیات اور فروع، اصول اور قواعد جب وہ ہر باب میں موجود نہیں ہیں تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ قَدِ افْتَرَقَ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ وَلَمْ يَبْقَ مَذْهَبٌ فِي فُرُوعِ الْمَسَائِلِ سِوَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، یعنی بے شک اہل سنت 3 یا 4 صدیوں کے بعد 4 مذاہب میں تقسیم ہو گئے، اور فروعی مسائل میں ان 4 کے سوا کوئی اور مذہب باقی نہیں رہا۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64، مطبوعہ ادارہ اشاعت العلوم دہلی۔ کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان مجتہد تھے، لیکن دیگر مصروفیات کی بنا پر دوسرے اور کاموں کی وجہ سے ان کے اصول و قواعد وضع نہ ہوئے، جیسے چاروں خلفاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ خلفائے اربعہ افضل تھے اور فہم و فراست اور استنباط و استخراج میں زیادہ ماہر تھے، مگر امور سلطنت میں مشغول اور اسلام کو درپیش عظیم مسائل جو اس وقت تھے ان کے حل میں مشغول تھے، اس لیے وہ ان چیزوں کی طرف مکمل توجہ نہیں دے سکے، اور انہوں نے اجتہاد کے اصول نہیں بنائے، اور ان کے بیان کردہ مسائل ہر شعبے کے بارے میں موجود نہیں، اس لیے ان کی تقلید نہیں کی جاتی ہے، جبکہ ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں کو دوسرے امور میں مشغولیت نہیں تھی، وہ دوسرے اور کاموں میں بزی نہیں تھے، لہذا وہ دن رات امت کی آسانی کے لیے اصول و قواعد وضع کرتے اور مسائل کے استخراج کرنے اور انہیں ابواب میں ترتیب دینے میں مشغول رہے، اور اسی میں بزی رہے ساری عمر، اسی لیے ان کے اصول اور فروع ہر باب میں موجود ہیں تو ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ خلفائے اربعہ یا صحابہ کرام یا امام نخعی، امام اوزاعی اور دیگر مجتہدین کی جو تقلید نہیں کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ ان کے قواعد، فروع، اصول اور جزئیات ہر باب میں موجود نہیں ہیں، اور چاروں اماموں کی جو پیروی ان میں سے کسی ایک کی جاتی ہے، اہل سنت کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان چاروں اماموں کے قواعد، فروع، جزئیات اور اصول ہر باب میں موجود ہیں۔ واللہ تعالی